رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ طالب علم کا قرآن کو سمجھے بغیر ہی دنیا سے چلے جانا بہت خسارے کی بات ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یعنی ساری عمر علم کے راستے میں گزارتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز و معانی ظاہر ہوتے ہیں۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک شخص جو خوب دنیاوی علوم حاصل کر چکا، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، ساری زندگی اس نے پڑھنے پڑھانے میں گزاری، طرح طرح کے علوم سے واقف ہے، لیکن اگر نہیں پڑھا یا جاننے کی کوشش نہیں کی تو وہ قرآن کو نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے مطلب کو جانا، نہ ہی یہ قرآن اس کے دل پر کچھ اثر پیدا کر سکا۔ یعنی جب پڑھا نہیں سمجھا نہیں تو اس کے دل پر اثر کیسے ہوگا؟ اور اس کے بغیر ہی، اس کو پڑھے جانے بغیر ہی وہ دنیا سے چلا گیا، تو ایسا شخص سب سے بڑے خسارے میں رہا۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کتنا وقت دنیاوی تعلیم کو دیا اور کتنا وقت ہم قرآن کو دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں، اس کو ہم نے کتنا پڑھا ہے، اس کو ہم نے جاننے کی، سیکھنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کتنی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو ہمارے وہ اوقات جو ہم نے دنیاوی تعلیم یا دنیاوی کاموں میں لگائے، جتنی انرجی ہم نے ادھر صرف کی، تو اس کے مقابلے میں ہم نے قرآن کو کتنا وقت دیا۔ تو ہمیں جائزہ لینا ہے اسی بات کا کہ ہماری زندگی جو گزر چکی ہے یا گزر رہی ہے، تو اس میں کس چیز کی پرائرٹی زیادہ رہی۔ کیونکہ ہمیں ہماری ہر بات کا اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اپنے وقت کا، اپنے کاموں کا، اپنی ایک ایک گھڑی کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے میں، اس کو سیکھنے میں اور اپنے بچوں کو سکھانے میں گزارنے کی توفیق دے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اگلا پارہ، 28واں پارہ، سورۃ المجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس کو یہ طاقت بھی نہ ہو تو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اب یہ سورت کے شروع میں ہی یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ کے واقعے کی طرف کہ جن کے خاوند نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ اب زہار کا مطلب یہ تھا کہ بیوی کو یہ کہہ دینا
کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی تم مجھ پر حرام ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت خولہ سخت پریشان ہوئیں کہ اس وقت تک، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے بھی کچھ توقف فرمایا، یعنی وہ بار بار پوچھ رہی تھیں اور جھگڑنے کے سے انداز میں اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، کیونکہ آپ خود اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا جواب دیں، کہ وہ آپ سے بحث و تکرار کرتی رہیں۔ تو جس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم اور کفارہ بیان فرما دیا گیا۔ اور یہ عورت یعنی حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل سرگوشی کے انداز میں بات کر رہی تھیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایون مجھ تک بھی ان کی بات صحیح طرح سے نہیں تھی پہنچ پا رہی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات سن لی، اور جو عورت یعنی نبی کریم سے جھگڑا کر رہی تھی، اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھیں، تو پھر اس شکایت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو اس مسئلے کا حل بتا دیا، اور اللہ نے اس جرم کا کفارہ بھی بتایا، اور فرما دیا کہ یہ زہار یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اب کسی کے تم لوگوں کے منہ سے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جاتی، بلکہ مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کا گناہ کر لیتا ہے، یعنی وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ تو کفارہ کیا بتایا؟ ایک غلام کا آزاد کرنا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں سرگوشی کے احکامات نازل ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے، اور جسے یہ بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ پھر فرمایا 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کانا پھوسی سے یعنی سرگوشی سے روک دیا گیا، اور وہ پھر بھی اس سے رکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرگوشی سے روکا ہے لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں، اور آپ اس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا۔ یعنی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفل میں سرگوشی کرنے سے منع فرمایا، ایون 3 لوگ ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اگر وہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، تیسرا نہیں سن رہا، تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود وہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں اگر کوئی کسی کے خلاف کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ منافقین بھی اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھ کے اس طرح سرگوشیاں کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اس طرح محفل میں بیٹھ کے اور اس طرح کی حرکتیں نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اور پھر سلام کرنے کے بارے میں جو حکم دیا کہ صحیح واضح الفاظ میں السلام علیکم اس طرح سلام کرو، ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجو، جبکہ یہ منافق آپ کی محفل میں جب آتے تو السلام علیکم کہ وہ کہتے نعوذ باللہ تم پر یعنی ہلاکت ہو، تو وہ جان بوجھ کے ایسے لفظ کا در پردہ استعمال کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ جس طرح کہ تم الفاظ کا استعمال کر رہے ہو، جس طرح کی سرگوشیاں کر رہے ہو، تو ان سب چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو منع فرما رہے ہیں، خفیہ بات
بات کرنے سے، کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ان کو اپنی محفلوں میں کشادگی اختیار کرنے کی ترغیب دی تاکہ لوگ گروپوں میں بیٹھ کر سرگوشی نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو پر کچھ دیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پابندی لگائی تاکہ آپ منافقین کے فتنوں سے بچ سکیں۔ منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان کرتے، اس لیے آپ سے گفتگو پر صدقے کی شرط لگائی گئی، لیکن یہ شرط کچھ دیر کے بعد جب یہ فتنہ ختم ہو گیا تو یہ پابندی اٹھا دی گئی۔ اور پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کے سامنے ان کے ساتھ وفاداری کی قسمیں کھاتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تقسیم ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ ہی یہود کے ساتھ ہیں۔ ان کا مقصد اپنی ذاتی فلاح و بہبود اور دنیاوی آسائشوں کی خواہش ہے۔ شیطان ان کو گھیرے ہوئے تھا اور اللہ کو یہ بھلا چکے ہوئے تھے، اس لیے اللہ ان کو حزب الشیطان یعنی شیطان کے ساتھی کا خطاب دیتا ہے جو کبھی بھی فلاح نہ پائیں گے۔ اللہ مومنوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور نصرت کی بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ بے شک میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گروہ حزب اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خاص سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ سورت کے شروع میں ہی یہودی قبیلے بنو نذیر کی جلا وطنی کا بیان ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیا تھا، جس پر محاصرے کے بعد ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ نکلتے وقت وہ خود اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سامان لے کے جا سکیں، اور باقی یہ کہ اتنی تباہی کر کے جائیں کہ مسلمان پھر بعد میں ان گھروں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ان کے اس طرح گھر سے نکالے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی مخالفت کی تھی، اور وہ اس مخالفت اور دشمنی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، جس وجہ سے ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو زمین میں فساد کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، اس بنا پر کہ انہوں نے جنگی ضرورت کے تحت کچھ کھجور کے درخت کاٹے تھے، یعنی مسلمانوں نے وہ اللہ کے حکم سے کاٹے تھے، تو یہ جان بوجھ کے مسلمانوں پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں اور یہ درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے اذن سے ہی کاٹے گئے تھے،
اور پھر اس کے بعد فے کے بارے میں، یعنی مال فے کے بارے میں بہت سے ان منافقین نے سوالات اٹھائے۔ تو یہ فے وہ مال تھا جو کسی مہم میں بغیر لڑائی کیے مسلمانوں کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کے بارے میں پھر ہدایات دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر انصار اور مہاجرین کے کرداروں کی تعریف کرتے ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون۔ یہ خاص طور پر ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی املاک سے نکالے گئے اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے، یہی لوگ دراصل راہ راست پر ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، کہ جو لوگ پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے اور ایمان استوار کیے ہوئے ہیں وہ دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں محسوس کر رہے، اور وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہو، اور جو خود غرضی یا حرص و بخل سے محفوظ رکھے گئے تو در حقیقت وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش جنہوں نے ایمان لانے میں ہم پر سبقت کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کے کردار کی اور تفصیل اور ان کا شیطان سے موازنہ کرتے ہیں۔ منافقین اور کمزور مومنوں کو اس پیغام کو سنجیدگی سے لینے کی تلقین کی گئی، اور بنی اسرائیل کی پیروی کی ممانعت کی گئی جو اللہ کو بھول گئے تھے، تو اس نے ان کو اپنی ہی فلاح سے غافل کر دیا کہ یعنی جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھول جائیں گے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر نفس اچھی طرح جائزہ لے رکھے اس کا جو اس نے کل کے لیے کر رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ اصل نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز واضح بیان کر دی ہے، ممکنہ حد تک انسان کو سمجھانے کی کوشش کر دی۔ اس کا اثر ایسا ہے کہ اگر پہاڑوں پر بھی اتارا جاتا تو وہ ہیبت سے پھٹ پڑتے، مگر کافروں اور منافقین کے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور یہ مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور پھر سورت کا خاتمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت صفات کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زوراور اور بڑھائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا صورت کو، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز ہاں وہ آسمانوں میں ہے ہاں وہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور جو بھی تم نے ظاہر کیا۔ کیا تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ اب یہاں سورۃ الممتحنہ کے شروع میں ہی ان کمزور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا جن کے ابھی تک مکہ کے لوگوں سے رشتہ داریاں تھیں اور روابط تھے، اور فتح مکہ سے پہلے وقت آ گیا تھا کہ اب ان سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ تو قیامت کے دن کیونکہ خاندان یا مال کچھ بھی کام نہیں آنا، اس لیے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جائے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کے رسول کے دشمن ہیں تو پھر ان کے ساتھ قرابت داریاں یا رشتہ داریاں رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے ہجرت کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت کی دعا بتائی گئی اور ان لوگوں کو تاکہ ان لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ مکہ میں ان کے بہت سے دشمن اسلام کے ساتھ اسلام قبول کر لیں اور دشمنی جو ہے ان کی آپس میں وہ دوستی میں بدل جائے، یعنی ابھی جو قطع تعلق ہو رہا ہے وہ وقتی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں دعا یہ بتائی گئی ان کو تسلی کے لیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ جو نہایت مہربان اور عادل ہیں، تو مسلمانوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے لڑائیاں لڑیں، تمہیں تمہارے وطن سے نکالا اور وطن سے نکال دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، پس اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یعنی یہ تم دیکھ لو کہ وہ واقعی مومنہ ہو، یہ امتحان لینا تھا۔ یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، یعنی جب وہ تمہارے پاس آ جائیں اور وہ مومن ہوں تو پھر تم ان کو واپس نہ بھیجو، کیونکہ نہ تو یہ پھر ان ظالموں کافروں کے لیے حلال ہوں گی اور نہ کافر ان کے لیے حلال ہوں گے، اور جو حرج ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے۔ دونوں طرح کی مومن اور کافر دونوں طرح کی عورتوں کے بارے میں احکام نازل ہوئے کہ وہ عورتیں کہ جو کفر پر برقرار رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئیں، اور جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینے آ کے مسلمانوں کے پاس آئیں، ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکام دے رہے ہیں کہ جو آ گئیں ایمان لا کے مسلمانوں کے پاس ان کے مہر ادا کر دو، اور جو ابھی کافر ہیں تو ان کو واپس کافروں کے حوالے کر دو اگر وہ ایمان نہیں لائیں تو۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے، اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کے اخراجات برابر ادا کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو اپنے ہاتھوں
پیروں کے سامنے گھڑ لیں، یعنی کوئی جھوٹ نہیں بولیں گی اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا کریں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے جیسا کہ مردہ اہل قبر سے، یعنی کافر نا امید ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کافر اہل قبر سے نا امید ہو چکے، یعنی ان کا قیامت کے دن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو چلیے اگلی صورت شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اب یہ کہ یہ سورت کے شروع میں ہی بتایا گیا کہ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، یعنی انہوں نے سمعنا واطعنا کہ ہم نے جو سنا تو ہم اس کی پیروی کریں گے، جو انہوں نے بیعت کی تھی، تو اب وہ اس سے فرار کی کوشش میں تھے اور جہاد سے بچنے کے لیے چھپ رہے تھے، تو ان کو اب یہ سخت تنبیہ کی گئی، نصیحت کی جا رہی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نے کرنی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نزدیک یہ سخت غصے کی بات ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم نے کرنی نہیں۔ ایسے لوگ وہ تھے کہ جو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہے تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جہاد کی دعوت کی بھی رد کر دی اور اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اور اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد کے نام کے ساتھ واضح بشارت دی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے واضح ان کو بتا دیا تھا کہ احمد نام سے ایک نبی دنیا میں آئے گا اور وہی آخری نبی ہوگا، مگر یہ ان پیشن گوئیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسلام کو سربلند کرے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کرے تمام دینوں پر، اگرچہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ پھر اگلی آیات میں مومنوں کو کامیابی کا راستہ سمجھایا گیا تاکہ وہ عذاب سے بچ سکیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر مسلمانوں کو آخرت میں فوز العظیم اور دنیا میں فتح مکہ کی بشارت سنا دی گئی، اور آخری آیات میں مومنوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خواریوں کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب اور انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار بننے کی دعوت دی گئی۔ اللہ عزیز اور برتر ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت نہیں، مگر یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ جب ہم اس کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں تو وہ اس کو قدردانی سے اپنی مدد کی حیثیت سے قبول کرتا ہے، اور وہ بہت اجر و ثواب بھی پھر عطا کرتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورۃ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی امی لوگوں میں سے، ان پڑھ لوگوں میں سے، جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان میں نہیں ملے، وہی غالب اور باحکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب یہاں سورت کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش کو، جو بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے، انہیں اللہ کا احسان یاد دلایا جو اللہ نے ان پر کیا کہ ان کے لیے انہی کی قوم میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے، تو قریش کو اسی احسان کی یاد دہانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ اور یہ وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے ان کو کتاب کی تعلیم دی اور پوری محنت اور کوشش کر رہے ہیں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کی، تاکہ وہ تم لوگ اس کی حکمتوں کو سمجھو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ احسان اس لیے یاد کروا رہے ہیں انہیں کہ وہ اس احسان کی قدردانی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، نہ یہ کہ وہ بنی اسرائیل کی سازشوں میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں۔ اب بنی اسرائیل کو تو بنی اسماعیل سے حسد تھا کہ آخری رسول ان میں کیوں آیا اور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ وہ مسلسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریش کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ تو جان بوجھ کے اور غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں نبی کو، تو تم کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خود وجہ بتاتے ہیں کہ اب اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، ان کو چنی ہوئی امت کے درجے سے ہٹا کے یہ درجہ تمہیں دے دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات لاد دی گئی، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، اور کیا ہی یہ بری مثال ہے۔ یعنی ان کے اوپر توریت کے احکامات، اس کی تعلیم بالکل اثر نہیں کر رہی، اور یہ بالکل اس گدھے کی طرح ہے کہ جنہوں نے بس اپنے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں اور اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ میرے اوپر یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ تو کیا ہی یہ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر وہ چنے ہوئے لوگ ہیں تو پھر موت کی تمنا کریں۔ پھر فرمایا کہ اپنے دلوں میں یہ اپنے اعمال کی سنگینی سے واقف ہیں، اس لیے کبھی موت نہیں مانگیں گے، مگر موت سے تو فرار ممکن ہی نہیں۔ اور پھر یہ سب کچھ جاننے والے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں آپ کو، اور پھر اسی طرح آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔
یہ جمعے کے دن کا واقعہ ہے کہ مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطاب دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں داخل ہوا۔ بہت سے لوگ خطبہ چھوڑ کر قافلے کی طرف چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت فرماتے ہیں اور صحیح رویے کی تعلیم دیتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ ان کو خطبے کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ جمعہ کی نماز کو، کہ وہ خطبہ جو ہے وہ جمعہ کی نماز کا لازمی جز ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو جمعہ کی تیاری کا حکم اور نماز کے دوران تمام کام چھوڑ دینے کی ہدایت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ نماز کے بعد تجارت اور دوسرے کاموں کی اجازت ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن کسی قسم کے کام کی اجازت نہیں تھی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روز نماز کے بعد پھر سے تجارت کا حکم دے دیا، اور ساتھ فرمایا کہ ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ یہ جب انہوں نے اس قافلے کو دیکھا، سودا بکتے ہوئے دیکھا، تو یہ فوراً قافلے کی طرف بھاگے کہ ہو سکتا ہے ہم یہ خرید لیں یا ہمیں سستے داموں مل جائے، تو انہوں نے خطبہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کی طرف جانے سے منع فرما رہے ہیں، اور یہ وہی بات یہاں پہ ایکسپلین کی جا رہی ہے کہ انہوں نے سودا بکتے دیکھا یا کوئی تماشا ان کو نظر آیا تو اس کی طرف یہ دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے، کہ اس وقت تم روزی کی فکر چھوڑ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، وہ تمہیں بہترین روزی دینے والا ہے، وہ بہترین رازق ہے۔ سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے اور روک رہے ہیں۔ بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس سبب سے کہ یہ ایمان لا کر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہاں منافقین کے جھوٹے اور تنگ دل کردار سے پردہ اٹھایا گیا۔ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے اور عمل سے اس کو جھٹلاتے تھے، اس طرح ایمان اور کفر کے درمیان بس معلق تھے۔ اللہ نے ان کے اس دوہرے رنگ کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کردار کی اچھی تصویر کشی کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور فرمایا جب تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں، اگر وہ بات کرتے ہیں تو تم ان کی بات سنتے ہو، لیکن ان کی مثال ایسی ہے گویا وہ لکڑی کے تختے ہوں جنہیں دیوار سے ٹیک لگا دی ہو، وہ ہر خطرہ اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، اصل دشمن وہی ہیں، بس ان سے بچ کے رہو، اللہ ان کو غارت کرے کس طرح ان کی عقل الٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ان کے لیے استغفار کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ منافقین کا سردار جو عبداللہ بن ابی تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی حد تک امیز اور نعوذ باللہ برے کلمات کہتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی میں فرماتے ہیں کہ تمام عزت و اکرام اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی تمہارے بول دینے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، تمام کی تمام عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی رہے گی قیامت تک۔ یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹے مدینہ کو تو جو غالب ہیں وہ وہاں سے ان کو نکال چھوڑیں گے جو بالکل بے حیثیت ہیں، حالانکہ غلبہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں۔ منافقین کے اس رویے کی وجہ سے
وجہ ان کی صرف دنیا کی محبت تھی، یعنی ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی تھی، اور اسی لیے وہ اس قسم کا رویہ اختیار کرتے، تکبر کرتے، ان کے ذہنوں میں غرور سمایا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو اس سلسلے میں خبردار کیا گیا اور اس سے رکنے کی تلقین کی گئی، اور اللہ کی راہ میں فراخ دلی سے خرچ کرنے کو کہا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرنے پائیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد، اور جو ایسا کریں گے تو یاد رکھیں کہ وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اور ہم نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، پھر وہ شخص حسرت سے کہے کہ اے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی، یعنی فرمایا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور یوں نیکوکاروں میں سے بنتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز کسی جان کو ڈھیل دینے والا نہیں جب کہ اس کی مقررہ مدت آ پہنچے گی، یعنی جب موت آ جائے گی تو پھر ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بے مقصد نہیں بنایا بلکہ امتحان کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا گیا۔ ایک دن آئے گا جس دن کچھ لوگ نفع میں ہوں گے اور کچھ نقصان میں۔ سب کو اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا کی تکالیف اور آزمائشیں سب اللہ کے اذن اور حکمت سے آتی ہیں، اس لیے مومنوں کو کبھی بھی ان کی وجہ سے سیدھے راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اللہ پر توکل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو رشتہ داری نبھانے کے مشکل امتحان سے خبردار کرتے ہیں اور ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ہدایات اور نجات کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں تو ان سے بچ کے رہو، اور اگر تم معاف کرو گے، درگزر کرو گے اور بخشو گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور بہت بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی خرس سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اسے بڑھا چڑھا کے دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اسی صورت کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے اللہ کے احکام کی اطاعت اور حدود اللہ کی حفاظت کی تاکید فرما رہے ہیں، اور عورتوں کو طلاق کے بعد یعنی یہ احکام سمجھا رہے ہیں طلاق کے بارے میں کہ طلاق کے بعد گھروں سے نہ نکالنے اور ان سے عزت اور احترام سے پیش آنے کی ہدایت کی۔ ان کو خرچہ وغیرہ بھی دیا جائے گا جب تک کہ ان کی عدت ختم نہ ہو جائے۔ یعنی عدت کے دوران خود بھی عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک عدت پوری نہ ہو تو وہ گھر میں ہی رہے، اور یہ حکم کہ اس کو خرچہ دیا جائے اور یہ خامند کے گھر میں ہی رہے تو جن کو ان کے خامندوں نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو، کیونکہ ان میں خامند کے ان دو طلاقوں کے دوران خامند کے رجوع کرنے کا حق برقرار رہتا ہے، اور جس عورت کو مختلف اوقات میں دو طلاقیں مل چکی ہوں اور تیسری جب طلاق ہو تو پھر ان کو مکمل طور پر علیحدگی کا حکم ہے، لیکن دو طلاقوں کے دوران ان کا خرچہ بھی خامند دے گا اور اسی گھر میں رہیں گی اور گھر سے نہیں نکلیں گی۔ لیکن تیسری کے بعد اب خامند کے رجوع کرنے کا حق ختم ہو چکا ہے، اب وہ گھر سے نکل بھی سکتی ہیں، عدت کے بعد وہ اپنا نیا گھر بھی بسا سکتی ہیں، پھر سے وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ اور ان ذاتی معاملات میں اللہ تعالیٰ بار بار تقوی یعنی خوف خدا کی تلقین فرماتا ہے اور اجر کا وعدہ کرتا ہے، اور فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کے اجر کو بڑھائے گا۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کو پچھلی قوموں کے نقش قدم کی پیروی سے روکا گیا جنہوں نے اللہ کے راستے سے انحراف کیا اور پھر عذاب بھگتا۔ اللہ نے اپنا بہت کرم اور احسان کیا ہے کہ ایک رسول بھیجا جو ان کو جہالت، غلط خواہشات اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا رہا ہے۔ تو انہیں پھر اس رحمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اپنے قول سے بھی، فعل سے بھی، اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورت کے خاتمے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با اعتبار علم کے گھیر رکھا ہے۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔
قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز اور وہی پورے علم اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں اس صورت کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام کیوں ٹھہرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر اس وقت شہد حرام کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں آپ نے شہد پیا، اور اس کے بعد جب آپ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے ہاں تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگیں کہ آپ کے منہ سے کسی چیز کی یعنی کوئی اسمیل بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو صرف شہد پیا ہے، تو وہ زینب کے گھر سے میں صرف شہد پیا ہے، تو اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا۔ تو آپ کی یہ قسم کھانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محاسبہ کیا کہ انہوں نے کچھ راز جو دوسروں کو بتا دیے، تو راز ایک امانت ہوتی ہے، تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ازواج مطہرات سب کے لیے ایک نمونہ تھیں، اور ان کا عمل ایک مثالی ہونا چاہیے تھا۔ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی صورت میں سنگین نتائج سے انہیں ڈرایا گیا۔ تو یہاں اس راز سے مراد وہی شہد کی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کے سامنے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، تو انہوں نے دوسری زوجہ کو یہ بات بتائی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں سخت ناگوار گزرا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی ان ازواج کے بارے میں کہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے منع فرمایا تھا دوسرے کو بتانے سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں، تو اس کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں اس کو دے دے، جو اطاعت شعار ہوں، مومنہ، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، ریاضت کرنے والیاں شوہر کی، اور کنواریاں۔ اور پھر مومنوں کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرنے کی تاکید فرمائی گئی تاکہ وہ جہنم سے بچ سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس پر سخت مزاج فرشتے معمور ہوں گے۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا اس کی تعمیل میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر مومنوں کو خلوص سے توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کی ترغیب دی گئی تاکہ آخرت میں روشنی سے فیض یاب ہو سکیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر سے تمہارے گناہ جھاڑ دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا۔ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دانے چل رہی ہوگی، وہ دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وہ دعا کر رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے اس روشنی کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین اور منکرین کے ساتھ سخت رویہ اپنانے کی ہدایت کی اور ان کے خلاف جد و جہد کی تلقین کر دی گئی، اور آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو کافر عورتوں کی مثال بیان کرتے ہیں، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، اور دو صالح خواتین کی مثال بھی دیتے ہیں جو فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مقام بنا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور مجھے فرعون سے نجات دے اور اس کے عمل سے بچا، مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور پھر دوسری مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی یعنی اپنی عزت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور اس مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ اب یہ مثالیں دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمیں اختیار ہے کہ کون سی مثال کو اپنائیں، یعنی دو نیک اور پاک باز عورتیں آسیہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، اور دو کافر عورتیں ایک نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ تو یہاں اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔